بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ چوتھی حدیث، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے الحاد کے سب سے پست ترین درجے کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا سب سے پست درجہ تکبر ہے۔ کا بقیہ حصہ صفحہ نمبر 125، فصل نمبر 4 فصل۔ تکبر کے اسباب۔ ان امور کے علاوہ جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، تکبر کے دیگر اور بھی اسباب ہیں۔ نمبر 1، چھوٹے دماغ کا ہونا۔ نمبر 2، قابلیت و صلاحیت کا فقدان یا کمی۔ نمبر 3، پس فطرتی۔ نمبر 4، کم حوصلگی۔ یہ اسباب بھی تکبر کا سبب بن جایا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب آدمی کم ظرف ہوتا ہے تو اپنے اندر ایک کمال دیکھنے کے ساتھ ہی یہ ایک امتیاز کا مشاہدہ کرتے ہی اس کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ اب وہ بھی ایک مقام و مرتبے کا مالک ہو گیا، حالانکہ اگر وہ بنظر انصاف یا بنظر اعتبار دیکھتا کہ جو امتیاز اس سے حاصل ہوا ہے یا جس کمال سے وہ مستفیض ہوا ہے، وہ خود ہی سمجھ لیتا کہ جس کو اس نے کمال سمجھا ہے اور جس پر تکبر و افتخار کر رہا ہے وہ در حقیقت کمال ہی نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو دوسروں کے کمالات کے مقابلے میں قابل اعتنا یعنی قابل توجہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ جاتا کہ یہ منہ تو تماچے مار کر سرخ کیا گیا ہے۔ مثلا ایک عارف جو اپنے عرفان کی وجہ سے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور دوسروں کو قشری اور ظاہری کہتا ہے، اس کے پاس بھی ایک ان مفہومات کے مجموعے جو حقائق کے لیے سد راہ اور حجاب بنے ہوئے ہیں کے علاوہ معرفت الہی میں سے کیا ہے، اور رزق اور زرق و برق دلفریب اصطلاحات کا بھلا معرفت الہی سے کیا رابطہ ہے۔ یہ چیزیں خدا شناسی اسماء و صفات کے علم سے کوسوں دور ہیں۔ معرفت قلبی صفت ہے۔ میرے نظریے کے مطابق یہ تمام کے تمام علوم عملی ہیں، محض مفاہیم کا سمجھ لینا اور اصطلاحات کا واضح کر لینا علم نہیں ہے۔ میں نے اپنی اس کم عمری و کم علمی کے باوجود ان اصطلاحی عرفہ اور دیگر علوم کے علماء کے درمیان اسی علم و عرفان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے شخص بھی دیکھے ہیں کہ ان اصطلاحات نے ان کے دلوں پر کوئی بھی اثر نہیں کیا بلکہ الٹا اثر کیا ہے۔ اے عزیز، بقول تمہارے عرفان باللہ قلب کو اسماء و صفات کی تجلیات کا محل اور جلوہ ذات کا مرکز بناتا ہے اور سلطان حقیقی کے نزول اجلال کے قابل ہونے کی فضیلت عطا کرتا ہے۔ کثافت و گندگیوں کے رنگ برنگ مختلف آثار کو مٹا دیتا ہے، تعینات کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور جب قلب پر سلطان حقیقی کا قبضہ ہو جاتا ہے تو وہ قلب کو احدی اور احمدی بنا دیتا ہے۔ پس تم نے آخر کیوں اپنے قلب کو اپنی جمال میں محو نظارہ بنا دیا ہے اور تمام رنگینیوں کو سمیٹ کر تعینات و اضافات کا میلہ لگا رکھا ہے؟ تم نے اپنے دل کو کیوں حق اور اس کے اسماء کے تجلیات سے غافل بنا رکھا ہے؟ آخر تم نے اپنے قلب کو کیوں شیطان کی منزل بنا کر بندگان الہی اور خاصان درگاہ حق اور جمال محبوب کے جلووں کو حقارت و پستی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے؟ اے نام نہاد عارف، تیری حالت پر افسوس ہے۔ تیری حالت تو سب سے بدتر ہے اور تیرے حجت تیرے اوپر تمام ہے۔ تعجب ہے تو حق کے ساتھ تکبر کرتا ہے تو اسماء و صفات و تجلیات ذات کے سامنے بھی فرعونیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اے مفاہیم کے رٹو طوطے، اے حقیقتوں سے گمراہ، ذرا غور تو کر، تیرے پاس معرف کا کیا علم ہے؟ ذات و صفات حق کا اثر تو اپنے میں کتنا پاتا ہے؟ علم میں موسیقی آوازوں کی ہم آہنگی شاید تیرے علم سے زیادہ دقیق ہو۔ علم حیت، ٹیکنالوجی، تمام علوم طبعی، سائنسی اور ریاضی اصطلاحات اپنی پیچیدگی اور نزاکت کے اعتبار سے شاید تیرے علم کے مساوی ہوں۔ جس طرح یہ علوم عرفان خدا سے تعلق نہیں رکھتے، اسی طرح تیرا علم بھی اعتبارات و مفاہیم و اصطلاحات کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ نہ اس سے کوئی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے نہ حال، بلکہ شریعت علم کے اعتبار سے طبعی ریاضی علوم تیرے علم سے بہتر ہیں۔
کیونکہ ان سے کچھ نہ کچھ حاصل تو ہوتا ہے، مگر تیرا علم نہ صرف یہ کہ لا حاصل ہے بلکہ اس کا الٹا اثر بھی ہوتا ہے۔ جیومیٹری کا ماہر اپنے علم سے انجینئرنگ میں فائدہ اٹھاتا ہے، سنار اپنی صنعت کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن تو اپنے علم سے دنیاوی فائدہ تو درکنار معرفت بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ تیری آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ اتنا گہرا ہے کہ تجھے مقام احدیت کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ تو ایسی گھنگور گھٹاؤں میں گھرا ہوا ہے کہ اسماء و صفات کا ایک کرشمہ بھی نظر نہیں آتا، اور غیر متناہی کثرت کے شور و غل میں ایک گفتگو بھی سن نہیں سکتا، اور انہی اصطلاحات کی بھول میں تجھے حقائق و معرف کا راستہ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اس کے باوجود اسی سرمایے پر علماء حق کے سامنے افتخار و تکبر کرتا ہے۔ جو معرفت دل کی قدرت بڑھا دے وہ معرفت نہیں ہے۔ ان معارف پر وائے ہو جو اپنے مالک کے انجام کو شیطان کا وارث بنا دیں۔ تکبر شیطان کا خاصہ ہے۔ اس نے تیرے باپ آدم علیہ السلام سے تکبر کیا تھا، جس کی بنا پر درگاہ الہی سے نکالا گیا، اور تو آدمیوں آدم زادوں سے تکبر کرتا ہے، لہٰذا تو بھی راندہ دربار کیا جائے گا۔ اسی سے تمام علوم کی حقیقت کو سمجھ لو کہ حکیم اگر واقعی حکیم ہے اور حق تعالیٰ کے مقام کو اپنی نسبت، اپنے مقام اور دوسروں کی نسبت سے سمجھتا ہے تو اس کے دل سے غرور چلا جائے گا اور وہ اس برائی سے آزاد ہو جائے گا۔ لیکن یہ بیچارہ انہی مفاہیم و اصطلاحات کے پیچھے دوڑنے والا اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ اصل حکمت یہی ہے، اور صرف وہی ان کا ماہر حکیم و عالم ہے۔ اسی لیے تو کبھی وہ اپنے کو صفات واجب سے مستفیض سمجھنے لگتا ہے اور کہتا ہے حکیم ہونا خدا کی صفت ہے، اور کبھی اپنے کو انبیاء مرسلین کے زمرے میں شامل کرنے لگتا ہے، اور حالانکہ اس کا دل حکمت سے بے خبر، خیرات سے ہزاروں میل دور اور حکمت سے بے بہرہ ہے۔ حکیم الہی اسلام کے بہت بڑے فلسفی جناب محقق کے داماد رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم وہ ہے جس کا بدن در حقیقت اس کے لیے لباس ہو، جب چاہے اس کو پہن لے، جب چاہے اتار دے۔ سوچئے وہ کیا فرماتے تھے اور ہم کیا کہتے ہیں، انہوں نے حکمت سے کیا سمجھا تھا اور ہم نے کیا سمجھا ہے۔ پس تو چند رٹی ہوئی اصطلاحوں اور مفاہیم پر ناز کرتا ہے اور لوگوں سے غرور سے پیش آتا ہے، اور یہ تیری کم ظرفی اور کم حوصلگی ہے اور کم علمی ہے۔ وہ جو شخص اپنے کو لوگوں کا مرشد اور ہادی سمجھتا ہے اور مسند ارشاد و تصوف پر برا جمان ہے، اس کا حال ان دو گروہوں سے بدتر مگر ناز و نخرہ پیشتر ہے۔ اس نے اصطلاحات کا ذخیرہ ان دونوں گروہوں سے چرا کر اپنی متاع کو ان سے سجا لیا ہے تاکہ بازار میں اس کے اونچے دام لگیں۔ ان کے وسیلے سے اس نے بندگان خدا کے دلوں کو حق سے منحرف کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اور ان سادہ لو اور پاک دل حضرات کو علماء اور دیگر لوگوں کا مخالف بنا دیا ہے۔ اپنے بازار کو چمکانے کے لیے جان بوجھ کر یا بلا سوچے سمجھے چند جاذب نظر اصطلاحات سے بیچارے عوام کو پھنسا لیا ہے۔ اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ مجذوب علی شاہ یا محبوب علی شاہ نام رکھ لینے سے حال و جذب کی کیفیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اے طالب دنیا، اے مفاہیم مطلب کہ عقل و شعور کے چور، تیری یہ کارکردگی جو توہم پر مبنی ہے اس طرح غرور و تکبر کی چیز تو نہیں ہے۔ تو بیچارہ تو اپنے چھوٹے دماغ اور پست حوصلہ ہونے کی وجہ سے دھوکے میں رہا، اپنے آپ کو صاحب مقام سمجھتا رہا۔ تو نے حب نفس و دنیا کو چرائے ہوئے مفاہیم، کمالات و اعتبارات سے ملا کر ایک ناہنجار چیز کو جنم دیا، اور ان سب کو ملا کر ایک عجیب معجون تیار کیا اور نرالا ملغوبہ بنایا، اور پھر ستم بالائے ستم ان تمام عیوب کے ساتھ اپنے کو مرشد خلائق اور نجات امت کا ضامن و ہادی اور سر شریعت کا مالک سمجھتا رہا۔ بے شرمی کی انتہا یہ ہو گئی کہ اپنی حدوں سے بڑھ کر اپنے کو ولایت مطلقہ کا حامل سمجھنے لگا، اور یہ بھی استعداد و قابلیت کی کمی، سینے کی تنگی اور دل کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ تو فقہ و حدیث و دیگر علوم شریعہ کا طالب علم ہو کر بھی چند ان اصطلاحوں کے علاوہ جو اصول و حدیث میں رائج ہے کچھ بھی تو نہیں جانتا۔ اگر اس علم نے جو تمام کا تمام عمل ہے تمہارے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا، تمہاری کوئی اصلاح نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے عملی و اخلاقی مفاسد بڑھا دی، تو تمہارا کام دیگر تمام علوم کے علماء سے پست و ناچیز ہے، بلکہ تمام عوام کے کاموں سے بھی بدتر ہے۔ یہ عرضی مفاہیم اور حرفی معنی اور بے فائدہ بخششیں جن میں سے اکثر کا دین خدا سے
کوئی تعلق نہیں ہے، نہ علوم میں ان کا شمار ہے جن کا تم نے ثمرہ علمیہ علم کا پھلک نام دے رکھا ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ تم ان پر اتراؤ اور غرور کرو۔ خدا شاہد ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ اگر علم کا یہی نتیجہ ہے اور وہ تم کو ہدایت نہیں کر سکتا، اخلاقی و عملی مفاسد کو تم سے دور نہیں کر سکتا، تو سب سے پست درجے کا مشغلہ بھی اس سے بہتر ہے، کیونکہ ان کا فائدہ تو فوری ہوتا ہے اور ان میں دنیاوی و اخروی مفاسد بھی کم ہے، اور تم کو نتیجے میں وبال و جنجال کے علاوہ کچھ نہ ملے، اور اخلاقی مفاسد و برے اعمال کے علاوہ کوئی ثمرہ نہ ہو، تو اس علم کا کیا فائدہ؟ پس علمی اعتبار سے بھی تو تمہارا علم باعث تکبر نہیں ہے، بس چونکہ تمہارے علم کا افق بہت ہی زیادہ کوتا ہے، اس لیے دو چار علمی اصطلاحوں کو ادھر ادھر استعمال کر کے تم اپنے کو بہت بڑا عالم اور تمام لوگوں کو جاہل سمجھنے لگتے ہو، اور ملائکہ مقربین کے پروں کو روننے لگتے ہو۔ مجالس میں دوسروں کے لیے جگہوں اور گلیوں کوچوں میں راستوں کو لوگوں کے لیے تنگ کرنے لگتے ہو، اور ان سب میں ذلیل و حقیر وہ شخص جو ظاہری امور جیسے مال و منال، حشم و حزم پر تکبر کرے، یہ بیچارہ تو آدمیت کے تمام اخلاق اور انسانی آداب سے بھی دور ہے، اس کا ہاتھ تمام علوم و معارف سے خالی ہے، لیکن چونکہ اس نے بھیڑ کی اون کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کا باپ فلاں بن فلاں ہے، لہٰذا وہ لوگوں پر غرور کرتا ہے۔ کتنی کوتاہ ذہنیت اور تاریک قلب والا آدمی ہے کہ تمام کمالات سے منہ موڑ کر بہترین لباس اور زیب و زینب کو چھوڑ کر ٹوپی اور قبا کی خوبصورتی پر قانے ہے، یہ بیچارہ تمام انسانی بلندیوں سے مبرہ اور حقیقتوں سے ناواقف ہونے کے باوجود اپنے آپ کو صاحب مقام اور رتبہ سمجھتا ہے۔ یہ تو اتنا نالائق ہے کہ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے اس سے ذرا اونچا ہو تو اس سے ایسا برتاؤ کرتا ہے جیسے غلام اپنے آقا سے کرتا ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ جس کے نظر میں صرف دنیا ہو، وہ دنیا اور اہل دنیا کا غلام ہی ہوتا ہے، اور اس کا معبود وہی ہے جس کے پاس دنیا ہو۔ بہرحال غرور کے قوی ترین عوامل میں سے ایک کوتاہی فکر اور صلاحیت کی کمی ہے۔ اس لیے جو چیز کمال نہیں ہے یا کمال سمجھے جانے کے لائق نہیں ہے، اس میں شدت کے ساتھ اثر پیدا کرتی ہے اور اس میں عجب و غرور پیدا کر دیتی ہے۔ اس کے اندر حب نفس اور حب دنیا جتنا زیادہ ہوگی، یہ چیزیں اس میں زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ 5ویں فصل، تکبر کا علاج۔ اب جبکہ غرور کے مفاسد تم کو معلوم ہو چکے تو اب نفس کے علاج کی فکر کرو، دل کو قدورت سے پاک کرنے کی ہمت کر لو اور آئینہ دل کو اس غبار غلیظ سے صاف کر ڈالو، اور اگر تم واقعی قوت ارادی اور کشادگی قلب کے مالک ہو اور ابھی حب دنیا تمہارے دل میں مضبوط نہیں ہوئی اور زیبائش دنیا تمہارے قلب میں جلوہ فگن نہیں ہوئی اور چشم انصاف کھلی ہے، تو گزشتہ فصل ہی اس کے علمی علاج کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ابھی تم اس مرحلے میں نہیں پہنچے ہو تو اپنے حالات میں تھوڑا غور و فکر کرو، ہو سکتا ہے تمہارا دل بیدار ہو جائے۔ اے انسان، تو ابتدا میں کچھ نہ تھا، تو لامتناہی زمانوں تک پردہ عدم میں تھا، عدم سے بدتر تھا، اور صفحہ وجود سے مٹانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ پھر جب تیری پیدائش سے ارادہ حق کا تعلق ہوا تو چونکہ ناقص القابلیہ تھا اور پست و ناچیز تھا اور فیض کے قبول کی تیرے اندر صلاحیت نہ تھی، اس لیے تجھ کو اس عالم مادی جو محض بالقوہ تھا اور خاص صفت و ناتوانی کے کچھ نہ تھا، سے عنصری اور جسمانی جو ذلیل ترین موجودات اور پست ترین کائنات صورت میں لایا، اور پھر وہاں سے نطفہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں لگ جائے تو تم اس کو بہت ہی گندا سمجھو گے اور بڑی زحمت سے پاک کرو گے کی صورت میں لایا، اور اس نطفے کو نہایت ہی گندی اور پلید چیز یعنی خصیتین کے اندر جگہ دی، اور پھر اس کو پیشاب کی نالیوں کے ذریعے نہایت ہی بری اور سازش حالت میں یعنی رحم مادر میں پہنچایا، اور تجھ کو ایسی جگہ رکھا جس کے ذکر سے بھی تمہیں کراہیت و نفرت ہوگی۔ وہاں پہ تجھے علقہ اور مضغہ کی صورت عطا کی اور ایسی چیز تیری غذا قرار دی گئی، خون حیض۔ اسی لیے عموماً حمل کے زمانے میں عورتوں کو حیض نہیں آیا کرتا، جس کے سننے سے بھی تجھ کو وحشت ہوگی اور شرم آئے گی، لیکن چونکہ سبھی اس مصیبت میں مبتلا ہیں اس لیے شرم نہیں آتی۔
مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو خوشگوار بن جاتی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے دوران تو ایک حقیر ترین اور پست ترین موجودات میں سے تھا، تمام ظاہری و باطنی ادراکات سے خالی اور تمام کمالات سے تہی دست تھا۔ پھر جب خدا نے اپنی وسیع رحمت سے تجھ کو زندگی بخشی، اس وقت بھی تیرے اندر زندگی اتنی ناقص تھی کہ تو ایک کیڑے سے بھی بدتر تھا، اور یہ سب تیری قابلیت کی نقص کی وجہ سے تھا۔ پھر بتدریج خداوند عالم نے زندگی اور آثار زندگی تیرے اندر زیادہ فرمائے، یہاں تک کہ تم دنیا میں پست ترین راستے سے اور پست ترین حالات میں اس کشادہ فضا میں آنے کے لائق ہوئے، اور اس وقت بھی تم اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانے کے اعتبار سے تمام حیوانات کے بچوں سے زیادہ کمزور و پست تھے۔ پھر خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے تم کو ظاہری اور باطنی قوتوں سے نوازا، لیکن پھر بھی تو اتنا ضعیف و ناتواں تھا کہ اپنی کسی قوت کو نہ استعمال کر سکتا تھا، نہ اپنی صحت کی حفاظت کر سکتا تھا، نہ اپنی زندگی اور طاقت کی حفاظت کر سکتا تھا، اور بڑا ہونے کے بعد بھی ان چیزوں پر قادر نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی اور جوانی کو بھی محفوظ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی مصیبت یا بیماری تجھ پر ٹوٹ پڑے تو اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ ہے کہ اب بھی تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک دن بھی بھوکا رہنا پڑ جائے تو تم کوئی بھی مردار اور گندی چیز کھانے پر تیار ہو جاؤ گے۔ اگر پیاس کا غلبہ ہو جائے تو کوئی بھی گندا اور ناپاک پانی پینے پر تیار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ہر معاملے میں تم ایک ایسے بندہ ذلیل ہو جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اور اگر تم پر قیاس سے دنیا کی دوسری موجودات اور ان کے کمالات سے کرو تو دیکھو گے کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ پورا کرۂ ارض، بلکہ یہ پورا تمہارا نظام شمسی اس عالم طبعی کے مقابلے میں پست ترین نظام ہے، اور کائنات میں سب سے چھوٹا قرہ ہے، اس کی تو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز، تم نے ابھی اپنے سوا دیکھا ہی کیا ہے، اور اگر دیکھا بھی ہے تو جانچا و پرکھا نہیں ہے۔ تم پہلے اپنے آپ اور اپنے تمام سرمایہ حیات کا اپنے شہر سے مقابلہ کرو، پھر اپنے شہر کا اپنی مملکت و حکومت سے مقابلہ کرو، اور پھر اپنی حکومت کا مقابلہ دوسرے تمام ممالک سے کرو جن میں سے 1% کو بھی تم نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، اور پھر ان تمام کا مقابلہ پوری دنیا کی زمین سے کرو، اور پوری زمین کا مقابلہ نظام شمسی سے اور اس کے دیگران وسیع و عریض سیاروں سے کرو جو سورج کی شعاؤں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ پھر اس نظام شمسی کا جو ہمارے اور تمہارے افکار کی حدوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، ان دوسرے نظام شمسی سے مقابلہ کرو جن کے سامنے ہمارا سورج اپنے تمام سیاروں سمیت ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک سورج ہمارے سورج اور سیاروں کے مجموعے سے کہیں زیادہ وسعت رکھتا ہے، اور ان میں سے اب تک جیسا کہ کہا جاتا ہے جو دریافت ہو چکا ہے وہ کئی ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور نزدیک ترین اور سب سے چھوٹی کہکشاں میں کئی ملین نظام شمسی موجود ہیں، جن میں سب سے چھوٹا نظام شمسی ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑا ہے اور نورانی تر ہے، اور یہ سب عالم مادی ہے کہ جس کی مقدار ان کے خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ارباب اکتشافات اب تک اس کی ایک چھوٹی سی مقدار کو کشف کر سکے، اور یہ تمام عالم اجسام عالم ماورا اور طبیعیہ کے مقابلے میں قابل حس بھی نہیں ہے، اور اس عالم میں ایسی بھی دنیایں ہیں جو انسانی فکروں میں سما نہیں سکتی۔ اس عالم وجود میں ہمارے اور تمہارے اسباب زندگی یہی ہیں، اس سے زیادہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر جب خدا تم کو اس دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے تو تمہاری تمام قوتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ کمزور ہو جائیں، تمہارے سارے ادراکات کو حکم دیتا ہے کہ اپنی کارکردگی روک دیں، تمہارے کارخانے وجود کو مختل کر دیتا ہے، سماعت، بصارت، طاقت، قدرت کو تم سے واپس لے لیتا ہے، اور پھر تم ایک جامد لاش ہو جاتے ہو، اور چند روز کے بعد تمہاری گندگی عفونیت سے لوگوں کے مشام کو اذیت ہونے لگتی ہے، بدبو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، لوگ تمہاری شکل و صورت سے بھاگنے لگتے ہیں، اور ایک مدت کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے گلنے سڑنے لگتے ہیں اور پھر بکھر جاتے ہیں۔ یہ تو تمہارا جسم کا حال ہے۔ مال و منال و حشمت کی بے اعتباری تو اور زیادہ واضح ہے، لیکن برزخ کا حال تو خدا ہی جانتا ہے۔ اگر تم نے خدا نہ خواستہ اس کی اصلاح نہ کی تو خدا جانتا ہے کہ تمہاری کیا صورت ہوگی اور کیسی حالت ہوگی، کیونکہ اس دنیا والوں کے حواس ان کے دیکھنے، سننے اور سونگنے سے قاصر ہیں۔ تم نے فحشار قبر، وحشت، تاریکی وغیرہ کے بارے میں جو کچھ بھی سن رکھا ہے،
اس دنیا کی وحشت و تاریکی کا اس پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کیا جائے تو وہ قیاس باطل ہے۔ پروردگار، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جو کچھ کر رکھا ہے اس پر ہماری فریاد کو سن کر فریاد رسی کر۔ عذاب قبر جو عذاب آخرت کا نمونہ ہوگا، جس سے بچنے کے لیے بعض روایات کی بنا پر ہمیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی نصیب نہ ہوگی۔ خدا جانے وہ کیسا عذاب ہوگا۔ آخرت کا حال تو تمام سابقہ حالتوں سے بدتر اور وحشت ناک ہوگا۔ آخرت کا دن حقائق کے ظاہر ہونے کا، سرائر کے منکشف ہونے کا، اخلاق و اعمال کے مجسم ہونے کا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ ذلت و رسوائی کا دن ہوگا، موقف میں کھڑا ہونے کا دن ہوگا۔ یہ ہے قیامت۔ اب قیامت کے بعد جہنم میں اس کا بھی حال معلوم ہے۔ جہنم کے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو تو سنو۔ عذاب جہنم صرف آتش ہی نہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کا ایک ہولناک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اگر وہ ہولناک دروازہ اس دنیا میں کھول دیا جائے تو تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک دروازہ تمہارے کان کے لیے اور ایک تمہاری ناک کی طرف کھولا جائے گا، جن میں سے ایک بھی اگر اس مادی دنیا کے رہنے والوں کے کھولا جائے تو سب کے سب اس کی شدت عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے۔ آخرت کی حقیقت سے آگاہ ایک عالم کا کہنا ہے کہ جس طرح جہنم کی گرمی کمال شدت پر ہے، اسی طرح اس کی سردی بھی اپنی شدت کے کمال پر پہنچی ہوئی ہے، اور خدا شدید گرمی اور شدید سردی کو یکجا کرنے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا انجام ہے۔ پس جس کی ابتدا عدم ہو اور غیر متناہی ہو، اور جب وہ اس دنیا میں قدم رکھے اور اس کے تمام تغیرات برے ہوں، اور جن حالات میں وہ زندگی بسر کرے وہ ایک سے بڑھ کر ایک شرم آور ہوں، اس کی دنیا، اس کا برزخ، اس کی آخرت ہر ایک دوسرے سے بدتر ہے اور رسوا کن ہو، وہ بھلا کس چیز پر تکبر و غرور کر سکتا ہے یا کس جمال و کمال پر فخر کر سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ غرور صرف جہالت و نادانی کی بنا پر ہوا کرتا ہے۔ جس کی جہالت زیادہ ہوگی عقل کم ہوگی، اس کا غرور زیادہ ہوگا، اور جس کا علم زیادہ ہوگا روح بزرگ ہوگی، سینہ کشادہ ہوگا، وہ متواضع اور فروتنی کرنے والا ہوگا۔ رسول خدا کا علم چونکہ وحی الہی سے ماخوذ تھا اور ان کی روح اتنی بزرگ تھی کہ تن تنہا ملین آدمیوں کے روح پر بھاری تھی، اس لیے آپ نے جاہلی عادتوں اور دیان باطلہ کو پیروں سے کچل دیا تھا اور تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا، اور اسی لیے آپ کی ذات گرامی پر دار نبوت کا اختتام ہو گیا۔ باحکم خدا حضور پر نور سلطان دنیا و آخرت ہونے کے ساتھ جمیع عوالم پر تصرف فرما بھی تھے۔ بندگان الہی کے ساتھ آپ کا تواضع سب سے زیادہ تھا۔ آپ کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ آپ کے اصحاب آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے سب سے آخری میں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے اور زمینی پر نشست و برخاست رکھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے میں خدا کا بندہ ہوں، لہذا غلاموں کی طرح کھاتا ہوں اور غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے حضرت بے پالان کے گدھے پر بیٹھنے کو دوست رکھتے تھے اور بندگان الہی کے ساتھ پست و معمولی جگہوں پر کھانا تناول فرمانے کو دوست رکھتے تھے اور فقراء کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دینے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ آپ جب بھی گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے اپنے غلام یا کسی اور کو بیٹھا لیتے تھے، اور حضرت کی سیرت میں یہ بھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، گوشت فندوں کو اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے، اپنے کپڑوں اور جوتیوں کو خود ہی ٹانک لیتے تھے، فقراء و مساکین کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اپنے خادم کے ساتھ چکی پیستے تھے، آٹا خمیر کرتے تھے، اپنا سامان خود اٹھاتے تھے۔ ان جیسی اور ان سے بالا تر چیزوں کے بارے میں حضرت کی یہی سیرت تھی۔ تواضع آپ کی مخصوص صفت تھی، حالانکہ حضرت مقامات معنوی کے دارا ہونے کے ساتھ ساتھ سلطنت ظاہری پر بھی فائز تھے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی رسول خدا کی پیروی میں ان تمام امور کو انجام دیا کرتے تھے، اور آپ کی سیرت بالکل رسول خدا کی سیرت تھی۔ لہٰذا میرے عزیز، اگر تجھے غرور کمال معنوی پر ہے تو رسول خدا اور ائمہ کے مراتب کا تصور کر جو سب سے ہی بلند مرتبہ تھے، اور اگر ریاست و سلطنت پر تکبر ہے تو وہ حضرات سلطنت حقیقی کے مالک تھے، لیکن سب سے زیادہ متواضع تھے۔ پس اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ تواضع اور انکسار علم و معرفت کی پیداوار ہے، اور غرور و سرکشی جہالت و نادانی کی پیداوار ہے۔ اس ننگے جہل و پستی کو اپنے سے دور کر کے انبیاء کے صفات اپنے اندر پیدا کرو، شیطانی صفات سے چھٹکارا حاصل کر، خدا کی کبریائی میں اس سے جھگڑا نہ کر،
اس لیے کہ حق سے جھگڑا کرنے والا اس کے قہر و غضب کا نشانہ بنتا ہے اور منہ کے بل آتش جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے نفس کے اصلاح میں کامیاب ہو جاؤ تو تھوڑی سی احتیاط و پابندی کے بعد اس راستے پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ہمت مردانہ، آزادی فکر، بلندی نظر سے کام لو تو اچانک پیش آ جانے والے خطرات سے بھی محفوظ رہو گے۔ نفس امارہ اور شیطان پر غلبہ حاصل کرنے اور راہ نجات حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ نفس امارہ اور شیطان کی خواہشات کے برخلاف ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ نفس کی سرکوبی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے کہ متوازین کی صفت کو اپنا لو اور ان کے کردار اور سیرت کے سانچے میں اپنے کو ڈھال لو۔ تمہارا غرور چاہے جس درجے کا ہو اور علم و عمل کے کسی مخصوص شاخ میں تمہاری چاہے جتنی مہارت ہو، کچھ دنوں تک اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف عمل کرتے رہو اور ساتھ میں غرور کی نظری و عملی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے دنیاوی اور اخروی نتائج پر غور بھی کرو تو امید ہے کہ تمہاری راہ آسان ہو جائے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ مثلا اگر نفس کی خواہش ہے کہ صدر مجلس کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے ہم چشموں پر فوقیت حاصل کرو تو تم اس کے برخلاف عمل کرو۔ اگر فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ نشست و برخاست کو دل نہیں چاہتا تو دل کی ناک رگڑ دو اور فقیروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، کھاؤ پیو، سفر کرو، مذاق کرو۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ نفس تم سے بحث کرے اور کہے تم ایک باعزت آدمی ہو، ترویج شریعت کے لیے اپنی عزت و وقار کو باقی رکھو۔ فقیروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری وقت کم ہو جائے گی، اپنے ماتحتوں سے ہنسی مذاق کرنے سے تمہارے وقار کو دھچکا لگے گا، محفلوں میں پیچھے بیٹھنے سے تمہاری عزت و احترام میں بٹا لگ جائے گا اور پھر تم باقاعدہ اپنے شرعی وظیفے پر عمل نہیں کر پاؤ گے۔ اگر نفس ایسا کہے تو سمجھ لو کہ یہ سب شیطان اور نفس کی مکاریوں اور چال بازیاں ہیں، کیونکہ رسول اکرم کا احترام و وقار ریاست و حکومت کے اعتبار سے تم سے کہیں زیادہ تھا، مگر ان کی سیرت وہ تھی جو تم نے چند سطروں پہلے پڑھی۔ میں نے اپنے زمانے میں خود اپنے علماء کے اندر ایسے اشخاص کو دیکھا ہے جو شیعوں کی ایک حکومت بلکہ ایک اقلیم پر کامل طور سے ریاست رکھتے تھے، لیکن ان کی سیرت رسول اکرم کی سیرت جیسی تھی۔ جناب استاد معظم و فقہ مکرم جناب شیخ عبدالکریم حائری جو 1340 ہجری سے 1355 ہجری تک اقلیم شیعہ پر ریاست تامہ اور مرجیت کاملہ رکھتے تھے، ہم سبوں نے دیکھا کہ ان کی سیرت کیسی تھی۔ وہ اپنے نوکروں چاکروں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے، چھوٹے موٹے طلاب سے عجیب و غریب مذاق فرمایا کرتے تھے۔ آخری عمر میں جب ان کی صحت گر چکی تھی تو مغرب کے بعد بغیر عبا اپنے سر کے گرد ایک مختصر سا کپڑا لپیٹ کر پیروں میں چپل پہن کر گلی میں ٹہلنے نکلا کرتے تھے۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں ان کا وقار کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا اور ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان مرحوم کے علاوہ بھی قوم کے علماء میں کئی ایسے محترم اشخاص تھے جن کے اندر اس قسم کے تکلفات نہیں تھے جن میں شیطان نے ہم کو مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ حضرات اپنی ضرورت کی چیزوں کو بازار سے خود ہی خریدتے تھے اور اپنے گھروں کے لیے خزانہ آب سے خود ہی پانی لاتے تھے، پھر اپنے گھریلو کاموں میں حصہ بٹاتے تھے۔ مقدم و مؤخر کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صدر نشینی و خاک نشینی دونوں ان کی نظروں میں یکساں تھیں۔ ان کی تواضع و انکساری پر لوگوں کو حیرت ہوتی تھی، ان کی عظمت لوگوں کی نظروں میں بہت تھی، دلوں میں ان کا احترام بہت زیادہ تھا۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اکرم اور حضرت علی کی سیرت پر عمل کرنا انسان کو چھوٹا نہیں بناتا، لیکن انسان کو نفس کی مکاریوں سے چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں اپنے جال میں پھنسا کر کسی اور راستے سے تم کو پٹخ نہ دے۔ مثلا تم بعض لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مجلس میں بالکل آخر میں اس طرح بیٹھیں گے کہ حاضرین کو سمجھائیں میرا مقام تو بہت اونچا ہے لیکن انکساری کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو اپنے بلند مرتبہ ہونے کا خیال ہوتا ہے ایسے شخص کو اپنے آپ سے آگے بیٹھا دیتا ہے جس کی حیثیت سبھی کی نظروں میں اس سے کم ہوتی ہے، اور اس آگے بڑھانے والے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کا یہ عمل محض انکساری و فروتنی کی وجہ سے ہے۔ اس قسم کے سینکڑوں نفس کے مقاصد ہیں جن میں غرور کے علاوہ ریاکاری اور دھوکہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ نفس کی اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ خالص ارادے سے مجاہدہ کیا جائے۔ اسی طرح
اصلاح اسی وقت ممکن ہو سکتی جب تمام صفات نفسانیہ اصلاح کے قابل ہوں، مگر شروع میں زحمت ضرور ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی نفس کی اصلاح کرنے کو طے ہی کر لے تو پھر اس میدان میں اترنے کے بعد مسئلہ سہل و آسان ہو جاتا ہے۔ اصل چیز اصلاح اور بہتری کا سچا و پکا ارادہ کرنا ہے اور خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے۔ انسانیت کی پہلی منزل بیداری ہے۔ انسانیت کی سب سے پہلی منزل خواب غفلت سے بیداری اور سکر طبیعت سے ہوشیاری ہے، اور یہ سمجھنا کہ انسان ایک مسافر ہے اور ہر مسافر کے لیے زاد و راحلہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کا زاد و راحلہ اس کی اچھی خصلتیں ہیں۔ اس سفر پرخطر راہ تاریک و باریک صراط تلوار سے تیز تر، بال سے باریک تر کی سواری ہمت مردانہ ہے۔ اس گھٹا گوب اندھیرے کا نور ایمان اور اچھی عادتیں ہیں۔ اگر کسی نے سستی برتی تو اس صراط سے گزر نہیں سکے گا، منہ کے بل جہنم میں گرے گا، خاک ذلت و رسوائی کے برابر ہو جائے گا، ہلاکت کی چٹان سے ٹکرا کے پاش ہو جائے گا، اور جو اس صراط سے نہیں گزر سکے وہ صراط آخرت سے بھی نہیں گزر سکے گا۔ اے عزیز، ذرا ہمت کر اور جہالت و نادانی کے پردے کو تار کر کے اس بھیانک اندھیرے سے نجات حاصل کر۔ حضرت مولائے متقیان رہنمائے حقیقی مسجد میں اس طرح نالو فریاد کرتے تھے کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے بھی سنتے تھے: خدایا تم پر رحم کر، سامان سفر درست کر لو، اس لیے کہ کوچ کا نکارہ بچ چکا ہے۔ نفسانی کمالات، تقوی قلب، اعمال صالح، صفائے باطن، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہونے کے علاوہ اس راہ میں کوئی تو شے کام نہیں آئے گی۔ بالفرض اگر تم ایمان کی ظاہری صورت رکھنے والے ناقص گروہ سے ہو تو اپنے آپ کو اس گھوٹ سے خالص کر لو تاکہ نیکوکاروں اور صالحین کے گروہ میں سے ہو جاؤ۔ اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کو عتاب و ملامت کی بھٹی میں رکھو، آتش پیشیمانی میں اس کو پگھلا کر توبہ و ندامت کی آگ کے ذریعے جلا دو۔ اسی طرح خدا کی طرف واپسی کا ایک طریقہ ہے، اسی دنیا میں تم خود ہی اپنا علاج کر لو، ورنہ عذاب الہی کی بھٹی میں تم کو پگھلایا جائے گا، اور خدا ہی جانے آخرت کی کتنی صدیاں اس کی اصلاح کے لیے درکار ہوں گی۔ اس دنیا میں پاک ہونا سہل و آسان ہے، یہاں پر تبدیلیاں اور تغیرات بہت تیزی سے واقع ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تغیرات دوسرے ڈھنگ سے ہوتے ہیں، اور نفسانی ملکات میں سے کسی ایک ملکہ کے زوال کے لیے صدیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، جب تک عمر و جوانی، طاقت و اختیار باقی ہے، نفس کی اصلاح کر لے، یہاں کے جاؤ شرف کی فکر نہ کرو، ان وقتی چیزوں کو رون ڈالو۔ تم آدم کی اولاد ہو، اس لیے شیطان کی صفت کو اپنے سے دور کر دو۔ ممکن ہے شیطان غرور کو دیگر رذیل صفتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دے، کیونکہ یہ خود اس کی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے درگاہ خدا سے اس کو نکالا گیا تھا۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے ہر عارف، عامی، عالم، جاہل کو اپنا ہم مسلک بنا لے، اور پھر جب اس بری صفت میں مبتلا ہو کے عالم آخرت میں اس سے ملاقات کرو گے تو تم کو اس کی ملامت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ تم سے کہے گا: اے آدم زادے، کیا انبیاء نے تجھے نہیں بتایا تھا کہ تیرے باپ سے تکبری کی وجہ میں بارگاہ ایزدی سے نکالا گیا ہوں، اپنی تعظیم اور آدم کی تحقیر کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، پھر تم نے اپنے کو اس بلا میں کیوں گرفتار کر لیا؟ اس وقت تم کو عذابوں، گرفتاریوں، حسرتوں، ندامتوں میں مبتلا ہونے کے علاوہ جن میں سننے کی بھی تاب لانا مشکل ہے۔ دنیا کی ذلیل ترین مخلوق اور پست ترین موجود کی لعنت و ملامت بھی سننی پڑے گی۔ دیکھو، شیطان نے خدا کے ساتھ تکبر کیا تھا، اس نے تو جناب آدم کے ساتھ، جو بہرحال ایک مخلوق خدا تھے، یہ کہہ کر تکبر کیا تھا: مجھے آگ جیسی بلند چیز سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی جیسی پست چیز سے۔ شیطان نے اسی بنا پر اپنے کو برتر اور آدم کو پستر سمجھا تھا، مگر تم نے شیطان کے فریب میں آ کر خود آدم کے بیٹوں کو اپنے سے کمتر سمجھا ہے۔ تم بھی احکام الہی سے سر پیچی کرتے ہو۔ خدا نے فرمایا: انکساری کرو، تواضع کرو، مگر تم بندگان الہی کے ساتھ تکبر کرتے ہو، اتراتے ہو۔ جب ایسا ہے تو پھر تو صرف شیطانی پر کیوں لعنت کرتے ہو؟ اپنے خبیث نفس کو بھی لعنت میں شریک کرو، کیونکہ اس صفت میں تیرا نفس بھی تو شیطان کا شریک ہے۔ تم خود شیطان کے مظہر ہو، بلکہ شیطان مجسم ہو سکتا ہے تمہاری قیامتی اور برزخی صورت بھی شیطان ہو، اس لیے کہ آخرت میں صورتوں کا معیار ملکات نفس ہیں، لہٰذا تم شیطان
بھی ہو سکتے ہو، چونٹی بھی ہو سکتے ہو، عالم آخرت کا معیار یہاں سے مختلف ہے۔ چھٹی فصل، حسد بھی کبھی غرور کا مبدا ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ لو کہ کبھی محروم کمال صاحب کمال سے تکبر کرنے لگتا ہے، جیسے فقراء میرے جاہل عالم سے تکبر کرے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ جس طرح کبھی عجب خود پسندی تکبر کا سرچشمہ بنتا ہے، اسی طرح حسد بھی غرور و تکبر کا کبھی مبدا بن جاتا ہے۔ اور ممکن ہے جب انسان اپنے میں وہ کمال نہ پائے جو دوسرے کے اندر ہے تو وہ دوسرے سے حسد کرنے لگے، اور پھر یہ حسد دوسرے سے غرور و تکبر کا سبب بن جائے، اور پھر وہ اس صاحب کمال کی جس طرح چاہے تذلیل و توہین کرے۔ کافی شریح میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا، ہر نسل کے شریر اشخاص میں تکبر کا پایا جانا ممکن ہے۔ اس کے بعد کچھ گفتگو کرنے کے بعد فرمایا، رسول خدا مدینے کی بعض گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک سیاہ فام عورت اپلے چن رہی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ رسول خدا کے راستے سے ہٹ جا۔ اس نے جواب دیا کہ راستہ کشادہ ہے۔ بعض اصحاب نے اس کو ہٹانا چاہا، مگر رسول خدا نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہ یہ متکبر ہے۔ کبھی بعض اہل علم کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ مالداروں کے ساتھ تواضع اچھی بات نہیں ہے، اور نفس امارہ ان سے کہتا ہے مالداروں کے ساتھ انکساری برتنا ایمان کو ناقص کر دیتا ہے۔ اور دراصل اس غریب کو باریک فرق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مالداروں سے تواضع ان کی مالداری کی بنا پر کرنا اور ہے، اور کسی اور بات مثلا علم کی وجہ سے انکساری کرنا اور ہے۔ اگر حب دنیا اور جذبہ طلب شرف و جاہ انسان کو تواضع پر آمادہ کرتا ہے تو یہ عادت تواضع نہیں ہے، یہ تو تملق و چاپلوسی ہے اور نفسانی رذائل میں سے ہے۔ ایسے اخلاق والا شخص کبھی بھی فقیروں کی تواضع نہیں کرتا۔ ہاں، اگر فقیروں سے کوئی طمع وابستہ ہے یا کسی لقمہ تر کا سراغ ملتا ہے تو وہ فقیروں کی بھی تواضع کرتا ہے۔ اور کبھی فطری تواضع انسان کو دوسرے کے احترام اور اس کے ساتھ انکساری سے پیش آنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے وہ دوسرا شخص فقیر ہو یا مالدار، یا اس سے کوئی غرض وابستہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی اس کی تواضع بے لوث ہوتی ہے، اس کی روح پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ جاؤ شرف کی طمع نے اس کو اپنا اسیر نہیں کیا ہے، تو یہ تواضع فقیروں اور امیروں دونوں کے لیے خوب ہے۔ یعنی ہر شخص کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن اہل جاؤ شرف کے ساتھ تمہارا تکبر کرنا اور ان کی تحقیر کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم تملق و چاپلوسی نہیں کرتے، بلکہ یہ صرف حسد کی وجہ سے ہے، اور تم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اسی لیے اگر تم کسی کو غیر متوقع طور سے اپنا احترام کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آؤ۔ بہرحال نفس کی مکاریوں سے بچو، کیونکہ وہ اپنا جال اس ہوشیاری سے بچھاتا ہے کہ انسان کو خدا کی پناہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ والحمدللہ اولا و آخر۔